اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے کچھ حصے میں سیر کرائی اور مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑی ہی شانیں عطا فرمائی، بڑی عظمتیں عطا فرمائی۔ ان عظمتوں میں سے ایک بہت بڑی عظمت کا نام واقعہ معراج ہے۔ اور جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے بیچارے جو کہتے ہیں واقعہ معراج سمجھ میں نہیں آتا، تو ان کو میں پوچھتا ہوں کہ تمہیں تو اپنا وجود بھی سمجھ میں نہیں آتا، کیسے سانس لیتے ہو؟ معدے کا کون سا نظام ہے؟ نظام انہضام کیا ہے؟ جگر کہاں ہے؟ تمہارے وجود میں اللہ تبارک و تعالی نے جو چیزیں پیدا کی ہیں تو آج تک اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکا، تو رب رسول کے معاملات کو سمجھنے چلا ہے۔ ایک زمانے تک یہ جو دہریے قسم کے لوگ تھے نا، عقل کے پجاری، ایک زمانے تک یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں کیسے اڑتا تھا؟ 80 من اس کا وزن تھا تو وہ ہوا میں کیسے اڑتا تھا جی؟ کچھ لوگ اس پہ بیٹھے ہوتے تھے پھر بھی وہ ہوا میں اڑتا تھا۔ ہمارے اس زمانے کے علماء اس کا جواب دیتے تھے وہ تخت جی ہوا میں کیسے اڑتا تھا؟ بڑا اعتراض ہوتا تھا، بڑی اس پر باتیں ہوتی تھیں۔ اب نہیں آپ سنتے ہوں گے کوئی بات، کیوں بھلا؟ اب ہر روز جہاز اڑتا ہے اور اس تخت سے زیادہ وزن لے کے اڑتا ہے۔ 500 550 سواری ہوتی ہے، ہر سواری کا 2 من وزن بھی ہوتا ہے۔ اور جب پائلٹ اعلان کرتا ہے نا کیبن سے کہ ہم 38,500 فٹ کی بلندی پہ جا رہے ہیں، تو کوئی شخص اعتراض نہیں کرتا۔ اب چھوڑ گئے حضرت سلیمان کے تخت پر اعتراض کرنا، اس لیے کہ سارے اوڑ کے آتے جاتے ہیں۔ اب ذرا ٹھہر گئے، اب یہ ٹینشن ختم ہو گئی کہ حضرت سلیمان کا تخت کیسے اڑتا تھا۔ پھر ایک نیا اعتراض شروع ہو گیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ اتنا چھوٹا سا کنکر اور اتنا چھوٹا سا بابیل اور اتنے بڑے ہاتھی کو کنکر مارے تو اتنے سے کنکر سے ہاتھی کیسے مر جاتا ہے؟ بڑی پریشانی تھی بھئی، کنکر چھوٹا ہاتھی بڑا کیسے مر گیا؟ پھر اللہ نے فضل کیا تو بندوق کی گولی ایجاد ہو گئی۔ کہنے لگے نہیں پریشر سے لگے تو ہاتھی ماری جاتا ہے۔ اب اس کے بعد دوبارہ اس بات پر اعتراض نہیں کرتے۔ پہلے کہتے تھے کہ انسان کیسے جاتا ہے، کیوں کر جا سکتا ہے؟ پہلے کہتے تھے کہ انسان کیسے جاتا ہے، کیوں کر جا سکتا ہے، ممکن کیسے ہے، یہ مطلب کیسے ہو گیا، معراج کیسے ہوئی؟ تو پھر ایک بندہ چاند سے تو ہو آیا ہے، اور جس نے وہ بندہ چاند پہ اتارا ہے اس نے کہا ہے کہ یہ آخری منزل نہیں، اس سے آگے بھی انسان جا سکتا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا تم تو اب جانے کی باتیں کرتے ہو نا، جہاں تک میں ہو آیا ہوں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کوئی رہ فلک اتے یار گیا، کوئی جا سدراتے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگ عرشاں تو بھی پار گیا۔ فرمایا تم نہیں نہ جا سکتے، تم کچی باتیں، کمزور باتیں۔ اور ایک اور بات میں آپ کو عرض کروں، نبی کریم علیہ السلام کے لیے یہ کام اتنا مشکل نہیں تھا جتنا قوم سمجھتی ہے نا۔ وہ ہمارے اپنے کچھ نادان دوست ہیں، اپنی عقل چھوٹی ہوتی ہے تو وہ اس عقل میں کیا کیا آئے گا، اتنی کچھ چیز ہوتی ہے اس میں اتنا سامان آتا ہے نا، تو اپنی عقل چھوٹی ہوتی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ ایمان لے آئیں اللہ تک کی حکمتوں پر، وہ عقل کے ترازو پر چھوٹی سی عقل کو پریشان کرتے ہیں۔ چھوٹا سا دماغ ہوتا ہے، ہر وقت ٹینشن میں رہتے ہیں وہ جی کیسے گئے، کس طرح کر کے گئے۔ تو میں کہتا ہوں نبی کریم کے لیے یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں، حضور کے لیے یہ کوئی مسئلہ۔ حضور فرماتے میں تو اس وقت بھی نبی تھا، یہ ترمذی میں ہے، ترمذی ہے، سیاستہ کی حدیث ہے، یہ سمجھیں گے دین ہے، یہ عقیدہ ہے، اس کو سمجھا کریں۔ فرمایا میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کی مٹی گوندی جا رہی تھی۔ تو محبوب تو پہلے بھی ان سارے نظاروں کو جانتے ہیں، ہر چیز حضور کی نظر میں ہے، اور اس کے بعد بھی اس کے بعد کا جو ماحول ہے وہ بھی انوکھا ہے۔ بدر میں ایک عورت کا بچہ شہید ہو گیا، سیاستہ میں حدیث ہے، حضور کی بارگاہ میں آئی، نبی کریم منبر پہ بیٹھے ہیں، آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا جہاد میں شہید ہو گیا، مجھے بتائیں وہ کہاں ہے؟ اگر جہنم میں ہے تو میں روؤں گی، آہوزاری کروں گی، اگر جنت میں ہے تو میں شکر ادا کروں۔ حضور بتائیں، تو جنت دوزخ کا معاملہ تو قیامت کے بعد ہے، یہ تو دور کی بات ہے۔ مدینے میں بیٹھ کر، مسجد نبی میں بیٹھ کر بی بی نے سوال کر دیا، حضور نے نہیں فرمایا کہ بی بی یہ تو قیامت میں پتہ چلے گا نا، حضور بیٹا کہاں ہے؟ حضور نے یوں نظر اٹھائی،
फरमाया बीबी जन्नतें हैं 8, जो सबसे आला जन्नत है ना वो अल्लाह ने तेरे बेटे को अता फरमाया। चिश्ती ने एक जुमला कहा तो उन्होंने कमाल कर दी, कहने लगे ऐसा कोई महबूब कहीं होगा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। और एक जुमला इतना शानदार है, इतना शानदार है कि मैं जब पढ़ता हूं तो मैं मरहूम के लिए दुआ करता हूं। उन्होंने कहा कि तू जो चाहे तो हर शब हो मिसाले शब असरा। महबूब अगर आप चाहें तो रोज मिराज हो, तू जो चाहे तो हर शब हो मिसाले शब असरा, इसलिए कि तेरे लिए 2-4 कदम अर्श बरी है, तेरे लिए 2-4 कदम, तेरे लिए 2-4 कदम अर्श बरी है। और कहने लगे हर एक को मुयस्सर कहां उस दर की गुलामी, उस दर का तो दरबान भी जिबरील अमी है, उस दर का तो दरबान भी जिबरील अमी है। और मिलता नहीं कौनैन को क्या क्या तेरे दर से, एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये कोई मुश्किल नहीं, जिस तरह हम उलझे हुए ना कि मतलब कैसे तो किस तरह तो किस अंदाज में, तो वहां ये कोई खाता है ही नहीं। हुजूर के लिए तो 2-4 कदम है, जब चाहे जब चाहे। वो एक साहब थे, मुझे कहने लगे कि वो जी हुजूर तो गए थे हजरत जिब्रील लेके थे परों पे बिठा के, पहले बुराक पे गए थे, फिर हजरत जिब्रील के परों पे, फिर रफ पे, वैसे तो नहीं ना बशर जा सकता। तो मैंने कहा चलो मेहरबानी करो तुम भी किसी दिन बुराक पे बैठ के चक्कर लगा ही आओ, कोई कोशिश करो ना यार, किसी जगह पे ठहरो तो सही। अजीब फलसफा कहते हुजूर, तो मैंने कहा चलो वो तो रफ थी, हजरत जिब्रील के पर थे, बुराक था, तो वो जो नबी पाक बाद में 9 मरतबा गए और आए, हुजूर 50 नमाजें लाए ना, तो हजरत मूसा ने कहा कि महबूब नहीं पढ़ी जाएंगी, तो हुजूर गए, 5 की माफी हुई, फिर आए, तो हजरत मूसा ने कहा कि महबूब नहीं, ये नहीं होगा। ये भी नबी पाक की फरमाबरदारी है अल्लाह की बारगाह में। हुजूर नहीं कहते ठीक है या अल्लाह तू 50 कहता है तो 50 ही कबूल है। हजरत मूसा ने कहा महबूब नहीं, आप कहें, आप कहें। और ये हजरत मूसा के दिल में बात भी अल्लाह ने डाली, ये भी अल्लाह ने डाली कि आप मेरे महबूब से कहें, उन्होंने नहीं कहना, उनको तो जो कह दिया जाए कबूल है। हुजूर वापस गए तो 9 चक्कर लगाए नबी करीब ने। इसका मतलब है कि अब वो जो 9 चक्कर हुजूर गए और आए तो वो हजरत जिब्रील के परों पे लगाए थे। किसी जगह किसी रवायत में मिलता है कि हुजूर ने फरमाया जिब्रील इधर ला दोबारा बुराक, फिर जाना है, इधर पर दोबारा ला या बुराक दोबारा ला। 9 दफा गए और 9 दफा आए, फिर मान लो कि तेरे लिए 2-4 कदम अर्श बरी है, तेरे लिए 2-4 कदम अर्श बरी है। महबूब की अजमत को समझो, हुजूर जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जिस वक्त चाहे, जिस वक्त दिल चाहे